बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वीडियो जो है मैं ख़ास आपकी फरमाइश पे बना रही हूँ, क्योंकि जब लोग देखते हैं कुछ ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें बहुत हाहाकार होती है, कभी वहाँ पे क्लैपिंग होती है, कभी वहाँ पे खुशियों के शादियाने बजाए जाते हैं, कभी लोगों के मजाक उड़ाए जाते थे, लेकिन जब पाबंदियाँ लग गई तो सब पर ही लग गई। और उसके बाद क्या होता है कि पाबंदी उन पर पहले लगी, लेकिन उनके ऊपर जो पाबंदी लगी वो समझ रहे हैं कि वही पाबंदी सब पर लगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में डिटेल से बताया कि उनके ऊपर कुछ पाबंदी ऐसी है कि अभी तो वो शोर मचा लें, अभी तो वो हंस लें, अभी वो खेल ले कूद ले, उनके खेलने कूदने के दिन हैं। तो लेकिन उन्हें पता लगेगा कि जितना बारीकी से उनको मॉनिटर किया जा रहा है, मैं अब भी उनको मुतनब्बे करती हूँ कि अब भी बाज आ जाए, अभी भी वक्त है, क्योंकि जिस तरह से वो इस वक्त चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि कोर्ट इसके ऊपर बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है। और इस बारे में मैंने ख़ास तौर पर बात की है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे तो मैं बात करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा उस ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि जब पहली बार वो ट्रांसमिशन होती है, जिस वक्त के अदालत की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं कि जी अब ये जो 6 अफराद हैं, ये लोग बैठकर इन मखसूस लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे, इस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेंगे, गलत ज़ुबानी नहीं करेंगे, तो लोगों ने पहले तो ये समझा कि शायद इनको बिल्कुल ही बैन कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने भी कानून के इस नुक्ते को समझते हुए बड़ी ही चालाकी और होशियारी के साथ अपनी ट्रांसमिशन को दोबारा शुरू किया। और उसमें क्या किया कि इवन रन डाउन तक बताना छोड़ दिया, क्योंकि उनके हाथ पैर तो बांध दिए गए थे। लेकिन क्या करें कि वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो अपनी हरकतों से बाज तो आ नहीं सकते। बड़ी माजरत के साथ मैं उनको कोई टॉन्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह की वो बातें करते हैं ना, तकलीफ बड़ी होती है, बहुत तकलीफ होती है। जिस उस मजलूम बाप को वो गंदी गंदी बातें करते हैं, खुदा की कसम खुदा किसी के बाप को वो वक्त ना दिखाए जो सब इस बाप के सामने है। और उसके बाद गंदे गंदे घटिया इल्जामात लगाना, वो बात जो कभी दुआ ने कही नहीं थी, वो बात जो कभी उसके जेस्चर से, देखिए एक बेटी खुदा ना खास्ता अगर उसका बाप ऐसा वैसा हो तो उस बेटी का जेस्चर ही कोई औरत है। वो बेटी तो वीडियोस के ऊपर आकर कहती रही कि मैं अपने बाप से कहूंगी कि वो हमें माफ कर दें। जिस बेटी का बाप ठीक नहीं होता वो कभी अपने बाप से ये नहीं कहती, वो तो कलमा पढ़ के ना आगे निकल जाती है। लेकिन इस बेटी ने कहा कि जैसी इज्जत आप मुझे देते हैं वैसी ही इज्जत आप जहीर को भी दें। अगर एक बेटी के दिल में ज़रा सा बाल भी आ जाए ना इस हवाले से, जिस बारे में ये बकवास की जाती है, खुदा न खास्ता कि बाप ऐसा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कहती हूँ कि इतना बड़ा गुनाह है कि इस दुनिया में और उस दुनिया में दोनों में आप इतना बुरा भुगतेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी भी वक्त है, तौबा करें और मेहदी काज़मी से माफ़ी मांगे, और जो बात सच नहीं है उसके बारे में मत इतना बड़ा बहतान लगाएं जिस पर कि आसमान तक कांप उठता है। अब वो बहतान लगा रहे हैं उस शख्स पर। अब सुनिए क्या हुआ। इन्होंने क्या किया कि जनाब अब हम इस तरह तो नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद अब खामोशी भी नहीं इख्तियार करनी, बेइज्जती बड़ी होगी, तो उन्होंने कहा लाइव ट्रांसमिशन तो करेंगे ताकि लोगों को हम कहें हा हम आ गए। लेकिन कैसे आए? वो जो आए तो फिर जनाजा सबने देखा, और जनाजा कैसा था जनाब के, उसमें बस ये था ज़रूर कि हम सीटियाँ बजाएंगे और तोता सीटी बजाएगा तो बंदा समझ जाएगा कि गाली दी गई है। तो उन्होंने इंडायरेक्टली ये कहा कि मेहदी साहब हम आपको गालियाँ अब भी दे रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स आपके खड़े हैं ना साथ, उन सबको गालियाँ हम अब भी दे रहे हैं, अगली बार तो हम आंख भी मारेंगे, ठीक है ना जी। तो ये सब बातें की गई, लेकिन आप यकीन माने मेरी बातें हुई हैं अंदर, कुछ बातें मेरी भी कुछ ज़रा से पहुंची हैं, और इस बात का भी बड़ा ही सख्त नोटिस ले लिया गया है। इसलिए मैं इस बार को बार बार नोट कर रही हूँ और बार बार नोट करा रही हूँ कि ये आंखें मारना और सीटी मारना जो है आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इनडायरेक्टली बातें करनी शुरू कर दी, और उसके बाद लोगों को कहा कि जी देखिए अब तो कोई भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन हम तो बात कर सकते हैं जुबाबंदी, और वो जो होना था ना सिस्टम अपग्रेड, तो वो सिस्टम अपग्रेड जो है ना जिधर होना था वहाँ हो गया है। अच्छा, अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। फिर हुआ क्या कि इन्होंने अपनी ट्रांसमिशन शुरू की, और उस ट्रांसमिशन के अंदर इन्होंने खूब क्लैपिंग की। आप यकीन माने वो क्लैपिंग और वो हंसना वो सिर्फ इसलिए था कि किसी के ज़ख्मों को नमक छिड़का जाए उस पर, लेकिन ये भी नमक छिड़कना उनको बड़ा महंगा पड़ जाएगा। और ये नमक जो छिड़कना चाह रहे थे, अब मैं चाहती हूँ कि ज़रा इसका जवाब भी ले लिया जाए। मैंने इसका जवाब लिया, मैंने कहा कि ज़रा मैं भी तो समझूँ इस चीज़ को कि ये जिस चीज़ पे क्लैपिंग कर रहे हैं ये बेसिकली है क्या। तो मैंने बात की। जीन कुरैशी साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बड़ी माशाल्लाह लर्नड इंसान है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और उनकी गुफ्तगू ऐसी नहीं होती जो किसी भी गली मोहल्ले में खड़े हुए एक वकील की होती है। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, बड़ा मैंने इन वकीलों को देखा हुआ है, और जिस तरह की ये गुफ्तगू हा और हु करते हैं, और कभी मेज़ों पे खड़े हो जाते हैं। कुछ जिनकी मैं बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, कि बहुत डिसेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शोर गौगा करते हैं, और ये शोर गौगा आप आजकल रोज़ सुनते हैं इस तरह का। तो इनके बारे में कुछ बातें की, पीछे भी मैंने एक वीडियो में आपको दिखाई किस तरह का इनको पाया है जीन कुरैशी ने। आज उनसे ज़रा जानते हैं कि सबसे पहले तो ये जो इस वक्त शोर गोगा किया जा रहा है ये सब किस लिए है। अस्सलाम वालेकुम जीन कुरैशी साहब, ज़रा ये बताइएगा, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि ये ऐसा जो कर रहे हैं इस वक्त, पहले तो इस सवाल का जवाब दे देना कि ये जो सीटियाँ और ये सीटियाँ बजानी, आंखें मारनी, और ये कहना कि अब हम मुंह से तो नहीं गाली देंगे, हमारे इशारों से समझ जाना कि हम तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद भी ये सब कुछ करना इनको कितना एक महंगा पड़ सकता है? वालेकुम अस्सलाम महरीन,
میرین آپ کا سوال کہ کورٹس کے پروہیبٹری آرڈرز کے باوجود وہ اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہیں، لائیو سیشنز کر رہے ہیں، کنٹینیوٹی میں کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اس وکیل صاحب اور اس میں بیٹھے ہوئے پروگرام میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جاہلیت اور ان کے لیگل ایکیومنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کورٹ نے واضح آرڈرز کیے ہیں، یہ امپلائڈ وے میں، دیکھیں ان کو تو شاید امپلائڈ وے کا بھی پتہ نہ ہو یا ڈیڈکٹیو یا انڈکٹیو کمیونیکیشن کا بھی شاید پتہ نہ ہو، کہ آپ امپلائڈ وے میں وہی چیزیں کر رہے ہیں جن سے کورٹ نے آپ کو منع کیا ہے۔ کبھی طوطا مینا کی کہانی سنا رہے ہیں، کوکاف کی کہانی سنا رہے ہیں، جنوں کی، پریوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں، تو آپ روٹی کو چوچی کہنے والے بندے تو نہیں ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کس کے، آپ کا انٹینشن دیکھا جائے گا، اور انٹینشن کے ساتھ ساتھ آپ یہ ولفل ڈیفائنس کر رہے ہیں۔ ولفل ڈیفائنس مینس آپ جان بوجھ کر کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میرین یہاں پر مہدی علی کاظمی صاحب کی لیگل ٹیم کو اپنا پیس بڑھانا پڑے گا۔ دیکھیں سول اور کرمنل کیسز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ سول کیسز میں تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے رسپونڈ کرنے کے لیے، کرمنل کیسز میں اسپونٹینیسلی ایکٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو فوراً ایکٹ کرنا پڑتا ہے۔ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے، اس میں ارجنسی کی اپلیکیشن فائل کر کے فوراً فائل کر کے نوٹسز کروا کر ان کو فوراً یہاں پہ کال کیا جائے کہ آپ کس طرح سے، جب کورٹ نے آپ کو منع کیا ہے ان چیزوں سے، آپ کس طرح سے وہ پروگرام پھر کنٹینیوٹی میں کر رہے ہیں، اور پھر ڈائریکٹلی کر رہے ہیں یا انڈائریکٹلی کر رہے ہیں، امپلائڈ وے میں آپ کا انٹینشن کیا ہے، آپ ولفل ڈیفائنس کر رہے ہیں کورٹ کی، تو یہ ان کو فوراً کرنا چاہیے۔ تو میرے دیکھیں کرمنل کیسز میں ٹائمنگ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، اگر آپ ٹائمنگ پہ فوکس نہیں کریں گے تو اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا وہ اکیوز کو جائے گا، جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اکیوز کو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے قریشی صاحب کہ یہ انہوں نے ایک ویڈیو یہ آئی ہے، میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لیتی ہوں، ذرا اس کو سن لیجیے، اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ، بلکہ پہلے سنیے گا۔ وہی ہے جی، ایز اٹ از اس نے تفتیشی افسر کو یہ بتایا ہے۔ یس، آؤ بھائی، آؤ سامنے، آؤ سامنے، جعفری صاحب اور میاں صاحب اور بلال صاحب۔ اچھا جی، میاں صاحب بینڈ بھی کرو، پہلا باندھ پلسٹر لگ گیا، بینڈ بھی کرو۔ اچھا جی، اچھا ایک منٹ جی، ایک منٹ جی، ایک منٹ۔ اچھا جی میں آپ کو بتاؤں تیرا کیا ہوگا کالیا۔ جی یہ آپ نے سنا، اس میں کلیپنگ ہو رہی ہے، بڑا خوشی منائی جا رہی ہے، اور بیسیکلی خوشی اس مت میں منائی جا رہی ہے کہ جی وہ جو تمام لوگ تھے نا، وہ لمبی 33 کی لسٹ تھی، اس میں سب سے 7-8 باقی رہ گئے ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہے بیسیکلی، اور یہ کتنا ایک کوئی ان کے لیے ایک ایج ہے یا کوئی ایک بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو 7-8 ہیں نا، یہی تو اصل میں ان کے اوپر ہی تو کارروائی صحیح سے ہونی چاہیے۔ وہ لوگ تو چلے کہیں تھوڑے بہت فیسیلیٹیٹرز رہے، اصل کلپریٹس یہ تھے، اور اب اس میں تو والدہ بھی مفرور ہو گئی، اس میں تو وہ 2 لوگ اور، ایک وسیم اور ایک دوسرا کے نام میں ذہن سے اتر رہا ہے، یہ 3 لوگ جو ہیں یہ مفرور کی لسٹ میں آ گئے۔ اس سے پہلے تو والدہ جو ہیں وہ بڑے ان کے انٹرویو دلوائے جا رہے تھے، تو اب تو میرے خیال سے وہ انٹرویو دلوانے کے قابل بھی نہیں رہے، لیکن اب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ میرین یہ جو لائیو سیشن میں شادیاں بجانے اور ڈانس کرنا، مکے دکھانے، دیکھیں مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے کس معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں آپ، کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ وہ ایک اکھاڑا سا بنایا ہوا ہے، T20 میچ ہو یا جیسے کبڈی کا کھیل ہو، بلکہ میں تو کہوں گا لکی رانی سرکس بنایا ہوا ہے، اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ پروسیڈنگز کا حصہ ہیں، کبھی لوگ اس میں انکلوڈ ہوں گے، کبھی ان میں سے نکالے جائیں گے، وہ انویسٹیگیشن سے آگے جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی اس کی نوعیت سامنے آتی رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ظہیر کی والدہ کی طرف سے ہم یہ کیس فائل کریں گے کہ جن لوگوں نے گینگ کہا ہے ان کے خلاف ہم کاروائی کریں گے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، ان کو ABC بھی پتہ نہیں ہے لاء کی، جب تک وہ کیس کنکلوڈ نہیں ہوتا ہے، ابھی تو ڈٹرمن ہونا ہے نا کہ گینگ ہے یا نہیں ہے، الیجلی ہے نا، اور یہ ڈٹرمن ہونا ہے کہ ان کے پیچھے بیکنگ ہے یا نہیں ہے، کیا عوامل شامل ہیں ان کے پورے اس جو افینس ہوا ہے اس کے پیچھے کے عوامل کیا شامل ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا صرف ملزم کو پکڑ لینا کرمنل میں نہیں ہوتا ہے، انویسٹیگیشن میں نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کا انٹینشن دیکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے کے عوامل دیکھے جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے جو ہے نا پھر پورا کیس ثابت ہوتا ہے، پھر پورا کیس کنکلوڈ ہوتا ہے۔
سو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ہم یہ کیسز فائل کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. سارے قوانین اگر ان پہ ختم ہو جاتے ہیں, سارے قوانین ان پہ دوسروں پہ لاگو ہو جاتے ہیں, یہ بیٹھ کے لوگوں کو ملائن کریں تو صحیح ہے. اگر لوگ ان کو ملائن کریں تو قوانین انووک ہو جاتے ہیں. بھائی اپنی گریبان میں بھی جا کے آپ بیٹھ کر کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ قوانین آپ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں, آپ اباؤٹ دا لا نہیں ہیں. اچھا آخری سوال جین قریشی صاحب کہ یہ جو جبران ناصر کے حوالے سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے, جبران ناصر کی طرف سے ایک یہ بیان بھی آیا کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت لبرل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ علیہ اعلان کچھ طبقوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم گالیاں نہیں دیں گے, ہمارا ایک طریقہ کار ہے. اور ٹھیک ہے, ہم آپ اسے اچھا سمجھے برا سمجھے, ضروری تو نہیں ہے کہ ہم یہ گالی دینے سے ہی مسلمان ہوں گے, اور ختم نبوت پر میرا ایمان ہے یہ انہوں نے کہا. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ سب کچھ جو کیا, کیونکہ میں نے اب سنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ یہ جو انہوں نے پریس کلب میں ان کی داخلے کے حوالے سے جو کچھ کیا اور پھر اس کے اوپر اب بڑی تنظیمیں بھی بات کر رہی ہیں, تو یہ ایک بڑی ہی غلط قسم کی حرکت ان کی طرف سے ہو رہی ہے. اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ میرین آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان کی طرف سے جو یہ جبران ناصر کے خلاف ایک منظم قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے اور مذہب کو بیچ میں لایا جا رہا ہے, میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں, اس کا تعلق اہل سنت سے ہے. اور ٹھیک ہے, اس کے اپنے دیکھیں وہ لبرل بھی ہے اور لبرل ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, اور اس کا اپنا اوپینین ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ قادیانی ہرگز نہیں ہے. وہ مسلمان اور جسے کہتے ہیں نا کہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. میں جو پرسنلی ان کو جانتا ہوں, تو یہ منظم اس کے خلاف جو ہے نا مہم اس لیے چلائی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے مسائل میں الجھ جائے اور کیس سے اس کی توجہ ہٹ جائے. تو یہ بہت ہی اونچی حرکت ہے, یہ غلط حرکت ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بلکہ اس نے کمپلین بھی فائل کی ہے اپنا جبران ناصر نے پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسی ایشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو, کہ ایک شخص جو کہ اس کا اپنا مذہب ہے اور وہ اپنے فرقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ مسلمان ہے اور کمپلیٹ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے اور اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے, جو میری نالج ہے, جو میری انفارمیشن ہے. تو اس کے خلاف اس طرح کی مہم چلانا بہت ہی غلط بات ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کہ اس ضمن میں انہوں نے پریس ریلیز بھی ایشو کی ہے اور کال کی ہے ان کو پریس کلب کے نمائندگان کو کہ کس حیثیت میں, کس حوالے سے ایک تو اس کی کریکٹر اساسینیشن کی جا رہی ہے اس شخص کی, تاکہ وہ اپنی پروفیشنل جو ڈیوٹی ہے وہ نہ کر سکیں, اور کیوں کر کے ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. تو میں ریئلی آئی اپریشیٹ مسٹر عمر سومرو, سیکریٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, کہ انہوں نے وہ پریس ریلیز ایشو کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جین قریشی صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, میرے خیال سے آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ایسے ذرائع سے ان کے جواب دوں, یا بلکہ وہ لوگ جو اس قابل ہیں جو کہ جواب دے سکتے ہیں اس موضوع پر, ان سے آپ کو جواب دلواؤں تاکہ آپ کو ذرا ایک اعتماد بھی ہو, اور وہ لوگ جو اس کیس کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کی کریڈیبلٹی کو سمجھتے ہوئے ٹرسٹ بھی کر سکے, کیونکہ میرے چینل پر میری کوشش ہے کہ آپ تک ٹرسٹ وردی معلومات پہنچاؤ. مجھے مریم سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.